نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان آدم اور اولاد آدم کا پہلے دن سے وہ ازلی اور واضح دشمن ہے جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان کو راہ ہدایت سے گمراہ کرتا ہے. جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی بنا دیا. تو شیطان عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کب تک مہلت چاہیے؟ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما. اللہ کریم نے فرمایا مہلت لے کر کرنا کیا چاہتا ہے؟ شیطان کا جو جواب قرآن کریم میں نقل ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کہنے لگا یا اللہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی قرار دیا، میں اس آدم اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور اس حد تک بہکاؤں گا کہ میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا. یعنی میں آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی، ہر جانب سے حملہ کروں گا. اور اس لیے کروں گا کہ میں بھی انہیں اور ان کی اولاد کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں.
رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے ان سب کو جہنم میں لے جاؤں گا، ہاں ان میں سے وہ میرے حملے سے بچ سکیں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں مہلت دی، جاؤ کرو جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستان ذی قدر آپ جانتے ہیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ شیطان کے سامنے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان سے وہ کام کرواتا ہے جنہیں انسان خود بھی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، واضح ظاہر کھلے گناہ، زنا، چوری، غیبت، چغلی، یہ وہ گناہ ہیں جو ہر بندہ مانتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ شیطان نے کہا میں سامنے سے آؤں گا، مطلب یہ تھا میں ان سے وہ بھی گناہ کرواؤں گا جنہیں یہ مانیں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے۔ جانتے بوجھتے کرپشن کریں گے، جانتے بوجھتے بددیانتی کریں گے، جانتے بوجھتے رشوت دیں گے، رشوت لیں گے، یہ وہ اعمال ہیں جو واضح۔ اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے اس نے کہا بعض کام ان سے میں وہ کروں گا انہیں خبر بھی نہیں ہوگی میں ان سے کروا دوں۔ بعض اوقات ایک بندہ گناہ کرتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توجہ نہیں ہوتی تو ہوتا وہ گناہ ہے۔ تو اس طرح بہرحال یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہر طرح سے انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے اور گمراہ کر کے اللہ رب العالمین سے انسان کو دور کرتا ہے۔ لیکن دوستان ذی قدر ہمارا رب وہ رب رحمان ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے۔ فرماتا ہے میرا اپنے بندوں سے تعلق رحمت کا تعلق ہے، میں بندوں سے ان کے گناہوں کے مطابق اعمال طلب نہیں کرتا بلکہ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے میں اجر زیادہ عطا فرما کر بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دستگیری یوں کر رہا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا آدمی وہ بھی شیطان کے حملے کو بعض اوقات نہیں سمجھ سکتا، بہت بڑا آدمی نیک ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور شیطان اس سے گناہ کرواتا ہے۔ تو اس طرح بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں اور بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے بعض ایسے خاص مقامات بنائے ہیں جن مقامات میں بندہ تھوڑی عبادت کرتا ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثلاً محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے اعلیٰ ہے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اکیلے نماز پڑھنے سے بندے کو جو ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے وہی ثواب 27 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مسجد میں جماعت کا جو ثواب ہے بعض علماء نے لکھا جامعہ مسجد میں عام مسجد میں کی گئی عبادت کے بدلے میں 500 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو مسجد بڑی ہوتی ہے جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اگر ایک 20 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ایک جگہ 200 آدمی تو 200 آدمی جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اکٹھے مل کر 8 آدمی علیحدہ نماز پڑھیں، حدیث پاک میں اللہ ان سے اتنا راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا جتنا 4 جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں سے خوش ہوتا۔ اس لیے جماعت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جماعت کے اہتمام تک کا یہاں تک شریعت میں حکم ہے کہ فرمایا گیا کہ 2 آدمی بھی جماعت ہے، اگر 2 بھی آدمی ہیں علیحدہ علیحدہ نماز نہ پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان جماعت سے دور ہے۔
تو گویا مل جل کر نیکی کا کام کرنے میں ثواب زیادہ ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے سے آدمی کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں جو بیت اللہ شریف کے گرد اللہ کا گھر ہے اس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جوں اللہ نے یہ مقام ایسے بنائے ہیں جہاں بندہ حاضری دے آدمی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ نے ایسے بنائے ہیں، وقت ایسے، ان وقتوں میں بندہ تھوڑی سی عبادت کرے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں سے اکثر آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے، دنیاوی بات نہ کرے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، دنیا کی کوئی بات نہ کرے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو آئے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزر جائیں، 2 رکعت نفل اشراق پڑھے، اب یہ وہ نماز اور وہ وقت ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بظاہر تھوڑی سی یہ کوشش ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یوں اور آج تو حال یہ ہے کام نہ بھی ہو تو مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد یوں بھاگتے ہیں جیسے ریور سے بھیڑیں بھاگتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، صرف صبح کی نیند کا میٹھا مزہ لینے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی آدمی اللہ کا ذکر کرے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے، عورت اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھے اور گھر میں کمرے میں ہی یا گھر میں ہی اپنا کام کاج کرتی رہے اور دنیاوی بات نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتی رہے اور وہ اشراق کی نماز پڑھے، اللہ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب بالکل تھوڑا سا عمل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات وقت ایسے بنائے ہیں جن وقتوں میں جمعۃ المبارک کا دن اہل ایمان کے لیے بہت بڑی برکتوں والا دن۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں اللہ نے کوئی دن جمعۃ المبارک سے افضل نہیں بنایا۔ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں جمعہ سے افضل اللہ نے کوئی دن پیدا نہیں فرمایا۔ اب اہل ایمان کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، برکت کا دن ہے، بہت بڑی سعادتوں کا دن ہے، اور ایک جمعہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ جمعہ ان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے بعض وقت ایسے بنا دیے کہ شیطان مدتوں بندے کو گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن بندہ اس وقت میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے بندے کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ انہی بابرکت اوقات میں شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو اب جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، فرمایا رجب خدا کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، واضح بات ہے وہ چیز برکت والی ہوتی ہے۔ جس شہر کی نسبت حضور سے ہے، جس جگہ کی نسبت سرکار سے ہے، وہ نسبت سرکار کی وجہ سے چیزیں برکت والی بن جاتی ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے شعبان المعظم، اس کی نسبت سرکار نے اپنی طرف کی، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں آپ کا انداز بدل جاتا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہیں،
یعنی اور ایک روایت میں آتا ہے گویا حضور سارا مہینہ شعبان کا روزے رکھتے تھے، یعنی اتنے زیادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ عمل کرو جس میں خوش دلی سے نباہ کر سکو۔ فرمایا بندہ ایک عمل شروع کرتا ہے پھر اکتا جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا اللہ نہیں اکتاتا، لہٰذا عمل وہ کرو جو ہمیشہ کرو اور اکتاؤ نہیں۔ لہٰذا اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کمزور ہے اور شعبان المعظم کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزے متاثر ہوتے ہیں، تو اب واضح بات ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شعبان کے روزے نفل ہیں، لہٰذا نفلی روزوں کی وجہ سے فرض روزے پر اگر زیادہ آئے تو پھر اس آدمی کو نہیں رکھنے چاہیے۔ ویسے شعبان المعظم کے روزوں کی بہت بڑی برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس مہینے میں روزہ رکھتے۔ اسی طرح شعبان المعظم کی درمیانی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں بڑی برکت والی رات ہے۔ رمضان کے اندر لیلۃ القدر بڑی برکت والی رات ہے، رمضان سارا مہینہ بڑا برکت والا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے یہ وقت برکت والے بنا دیے ہیں کہ چلو میرے بندے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جب یہ وقت آئیں گے بیدار ہوں گے تو ان اوقات میں اگر وہ اللہ کی بندگی کر لیں گے تو اللہ انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما کر گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ 15 شعبان المعظم کی رات بطور خاص اس امت کے لیے بڑی اہمیت کی رات ہے، بڑی برکت کی رات ہے اور بڑی سعادت کی رات ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے بالکل قریب آ چکی ہے۔ ہمیں اس سے پورا استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس رات کے فضائل کے اندر مختلف طرح کی احادیث حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں جنہیں بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے کہ سرکار کریم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور بلند کریں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جب اپنا چہرہ انور اٹھایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نگاہ نبوت نے دیکھا کہ رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے۔ فرمایا جبریل یہ دروازے کیسے ہیں، کس کے لیے کھولے گئے؟ یا رسول اللہ یہ دروازے آپ کی امت کے لیے کھولے گئے۔ فرمایا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے تاکہ میں لوگوں کو آگاہ کر سکوں؟ حضور کے ذہن میں یہ تھا۔ عرض کہ یا رسول اللہ جلدی کی ضرورت نہیں، یہ دروازے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے کھولے ہیں اور طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ اور اس رات کے اندر جو لوگ قیام کریں گے، جو لوگ رکوع کریں گے، جو لوگ سجود کریں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ کیا کرنا؟ عربی زبان میں تابا یتوب توبتن کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، رجوع کر لینا۔ جس گناہوں کی روش پر جا کر دور چلا گیا اللہ سے، اس سے واپس لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ تو گویا اس مہینے کے اندر بطور خاص اہل ایمان کو توبہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا حقیقت میں شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر امت کو رمضان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، نیکی کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، نیکی کی طرف مائل ہوں اور توبہ کر کے پچھلے گناہ معاف کروائیں اور آئندہ رمضان کی نیکیاں، سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو دوستان ذی قدر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اور بطور خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، یا تو عمومی حالات میں لوگ کثیر تعداد میں
لوگ مسجدوں میں آتے ہی نہیں، اور شیطان نے جو کہا تھا کہ یا اللہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے یہ کہا تھا کہ یا رب العالمین میں نے اتنا گمراہ کروں گا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے زیادہ کو شکر گزار نہیں پائے گا، زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے۔ آپ آج اندازہ لگا لیں، مثلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر ہم ٹوٹل مسلمان آبادی کا اندازہ لگائیں تو اس کے مقابلے میں مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں وہ بہت تھوڑے، زیادہ لوگ عموماً غافل رہتے ہیں اور شیطان کی بات مانتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ لیکن شیطان نے بھی کہا تھا لیکن یا اللہ جو تیرے بندے ہوں گے نا ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تو جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ شعبان المعظم کی یہ اہم رات بھی ضائع کر دیتے، یا تو عام طبقہ جو ہے وہ آتش بازی، پٹاخے بازی اور ان حرکات میں وقت ضائع کرتا ہے، اور ہماری حکومت بھی بڑی مہربان ہے کہ آتش بازی پر پابندی 14 شعبان المعظم دن کو لگاتی ہے کہ بات بھی ہو جائے کہ جی ہم نے تو پابندی لگائی ہے، اور جنہوں نے جو کچھ خریدنا ہے وہ خرید بھی چکے، جس نے جو بیچنا ہے وہ بیچ چکے۔ حالانکہ اگر پابندی کروانی ہو، وزیر اعظم صاحب کا کسی علاقے کا دورہ ہو تو انتظام دورے والے دن ہوتے ہیں یا 15 دن پہلے سے ایم پی اے صاحب حرکت میں آ جاتے ہیں، 15 دن پہلے سے پوری انتظامیہ گردش میں آ جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں انتظامات کرنے۔ اپنی ذاتی پروٹوکول کے لیے اور ذاتی پروگراموں کے لیے ہمارے بادشاہ اور ہمارے حکمران کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں روش وہ ہے جو انتہائی سستی کا شکار ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آتش بازی پر پابندی لگائیں گے تو بالکل 15 شعبان سے ایک دن پہلے، اور کہیں گے جی کہ ہم نے تو پابندی لگا دی ہے۔ بھئی جب سارا سامان ڈیلیور ہو گیا، تقسیم ہو گیا، بیچنے والے بیچ چکے، خریدنے والے، اب چھوٹے چھوٹے بچے آتش بازی کر رہے ہوں، کوئی انہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ ایک تو ہم خود دین سے دور ہیں، اور ایک ہماری حکومت ہمیں دین سے دور کرنے کے حالات پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہماری حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال دوستان ذی قدر، سال کے بعد یہ مواقع آتے ہیں، یہ مبارک راتیں آتی ہیں، یہ حسین لمحات آتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنے بندوں پر خصوصی کرم نوازی کرتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت فرما رہے تھے، میں حضور کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ عبادت فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات قبیلہ بنی کلب کے ریوڑ کی جتنیاں بکری ہیں، آپ جانتے ہیں عرب میں بھیڑیں بکریاں صحرا ہونے کی وجہ سے زیادہ، جن علاقوں میں جو بارانی علاقے ہوتے ہیں، صحرائی علاقے ہوتے ہیں، ان میں بھیڑیں بکریاں ریوڑ زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر بعض قبائل بطور خاص کام کرتے ہیں، تو قبیلہ بنو کلب جو ہے وہ بھیڑیں بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان کے برابر اس رات اللہ اہل ایمان کی بخشش فرماتا ہے۔
اب آپ اندازہ لگا لیں ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر ایک ریوڑ میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں، اور پھر قبیلہ جو یہ کام کرتا ہو ان کی بکریوں میں گویا بتایا کہ بے پناہ خلق خدا پر اللہ مہربانی کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات کو 6 آدمیوں کے علاوہ باقی اللہ سب کی بخشش فرما دے، خواہ جتنے بڑے گناہگار ہوں، 6 آدمیوں کے علاوہ اس رات باقی لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ ان میں پہلا آدمی مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اسے نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا آدمی وہ بدبخت ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، شب برات کو وہ آدمی نہیں بخشا جاتا۔ کیوں؟ ماں باپ وہ لوگ ہیں کہ خدا کے بعد مادی دنیا میں اگر کسی کے احسانات بندے پر ہیں تو وہ ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور زندگی میں بولنا سکھایا، زندگی کے عادات و اطوار سب کچھ سکھائے۔ تو ایک وہ آدمی جو کہ مشرک ہے، اور دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ نافرمانی سے مراد یہ نہیں کہ ماں باپ ایک شرعی پابندی لگائیں، مثلا بلا وجہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو عورت کو طلاق دے دے، بعض لوگ کہتے ہیں جی بچے کو ان کی بات مان لینا چاہیے۔ نہیں، شریعت کے خلاف ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق بعد میں ہے، خدا کا حق ماں باپ سے بھی پہلے ہے، لہذا اللہ کے حق کو پامال کر کے ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی فرما برداری میں کوئی بات ماں باپ کہتے ہیں وہ ضرور اولاد کو ماننی چاہیے، وہ اس میں آتی ہے، اور اگر وہ نہیں مانے گا پھر نافرمانی میں آئے گا۔ تو میرے کریم آقا نے جن 6 آدمی کو نشاندہی کی، کم از کم ہمیں انہیں تو یاد رکھنا چاہیے، دوستوں کو بتانا چاہیے۔ ہمارے بہت سے دوست مسجد میں نہیں آتے، آپ یہاں سن کر جا رہے ہیں، دوستوں سے بیان کریں۔ حدیث مبارکہ میں ان 6 آدمیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک آدمی، ایک ماں باپ کا نافرمان آدمی، اور دو وہ آدمی جن کی آپس میں دنیاوی معاملے پر ٹکراؤ، قطع تعلقی، دنیاوی معاملے کی وجہ سے آپس میں جو 2 آدمی قطع تعلقی کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک رحم سے پیدا کیا، ایک صلب سے پیدا کیا، اور تم قطع تعلقی کرتے ہو۔ یاد رکھیں قطع تعلقی بہت بڑا گناہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کر لینے کو ہم لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک چغلی اٹھانے والا آدمی، چغل خور آدمی، جو اس کی بات اسے کی، اس کی بات اسے کی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حالانکہ ہم اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ 2 گھرانوں کو، 2 خاندانوں کو، 2 قوموں کو لڑا دیتے ہیں، اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنے والا جو آدمی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس رات وہ آدمی 6 جن کی بخشش نہ آنے کا حدیث پاک میں ذکر ہے، مشرک، والدین کے نافرمان کے بعد قطع تعلقی کرنے والے لوگ جو دنیا کی وجہ سے آپس میں قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اسی طرح دائمی شراب پینے والا آدمی جو شراب پیتا ہے لیکن اس سے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں کرتے، کیونکہ شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے نشے کا شکار ہوتا ہے، نشے میں بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ نشہ کرنے والا اور شراب پینے والا، اب شراب حرام ہے تو شراب کے تحت جتنی نشے والی چیزیں ہیں سب آ جائیں گی۔ اب اگر کوئی ہیروئن استعمال کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ہیروئن کا ذکر قرآن میں نہیں تو حرام نہیں ہے، جو بھی چیز نشہ دینے والی ہے
اگر اس کا عادی ہے وہ حرام ہے۔ اور وہ آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنی تہبند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے، یعنی متکبر آدمی، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی بخشش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے اور مجھ سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے انتہائی اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ جانتے ہیں شیطان کو ذلیل تکبر نے کیا، ابا واستکبارا، جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دل میں تکبر رکھے، اور تکبر کی ایک علامت ہے تہبند گھسیٹ کر چلنا، شلوار گھسیٹ کر چلنا، تو کسی بھی انداز میں جو تکبر کا اظہار کرنے والا آدمی ہے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، امیر لوگوں کے اندر دولت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، بعض لوگ اپنے خاندان کی بڑائی کی بنیاد پر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں جی آوان ہوں، میں جی قریشی ہوں، میں فلاں ہوں۔ بھئی خاندان کیا چیز ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا، خاندان کوئی بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بس عزت کا یہ معیار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو بڑا آدمی ہے، عزت کے قابل ہے۔ اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، خاندان قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، خاندانوں کی بنیاد پر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک محفل میں ایک پیر صاحب نے یہی بات کر ڈالی تو میں نے یہی بات کی تو بڑی ناگوار گزری کہ میں نے ایک پیر صاحب کی بات کو کاٹ دیا، حالانکہ آپ فرمائیں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی پیر، اس کی بات بڑی ہے یا اللہ کی بات بڑی ہے؟ اللہ کی بات بڑی ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بات اللہ کی سب سے بڑی ہے، اسی کی بات بڑی ہونی چاہیے۔ اس کو زیبا ہے کہ وہ بڑائی کا اظہار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کی نشاندہی حدیث پاک میں کی گئی ہے ان سے گویا شب برات میں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھولیں، مہربانی اور عنایات ہو، ان چیزوں سے پرہیز کریں جن کا حدیث پاک میں ذکر آیا۔ اس رات کی قدر کریں، یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب 15 شعبان کی درمیانی رات آئے تو قوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کرو، صوموا یومہا، دن کو روزہ رکھا کرو۔ 15 شعبان المعظم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا ثواب ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ ہے مستحب، کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، رکھتے ہیں۔ تو یہ دن تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، اللہ نے بعض وقت ایسے بنائے ان میں بندہ تھوڑی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کا اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، اور انہی میں سے یہ شب برات ہے۔ اس رات بندوں کو اللہ جہنم سے نجات اور برات عطا فرماتا ہے۔ دعا کرے آنے والی رات ہمارے حق میں ایسی ہی رات ہو۔ یہ رات ایک اور اعتبار سے بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات آئندہ سال مرنے والوں کی لسٹیں اللہ ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں، دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں، گویا لکھا جاتا ہے آئندہ سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے۔ تو اس رات اگر ہمارا فیصلہ موت یا زندگی کا ہونے والا ہے، ہمیں کتنا کانشیس ہونا چاہیے اس رات، ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور کس قدر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی چاہیے۔ لیکن حیرت ہے ہماری زندگی کا مقدمہ وہاں لگا ہوا ہے اور یہاں ہم آتش بازی کر رہے ہیں، پٹاخہ بازی کر رہے ہیں، اور یہاں عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے دور کرے اور سچی توبہ کر کے اس رات کی برکات سمیٹ کر رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔